کئی بار ہمارے سامنے ایسی اپارچونیٹیز آتی ہیں. اب یہ اپارچونیٹی جاب والی نہیں ہے, نیکی والی ہے. مثال کے طور پر ہم لوگ سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی اللہ کا بندہ اسپیڈ میں بائک لے کر کے اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک سے سڑک کے اوپر اس کا سامان گر گیا. یا کوئی ہمارا مسلمان بھائی سڑک کے اوپر ٹھیلا لگا کر کے امرود بیچ رہا تھا, سنترا بیچ رہا تھا, تو امرود یا سنترا یا جو بھی چیز وہ بیچ رہا تھا وہ سڑک کے اوپر گر گئی. تو ایسے موقعوں کو ہم لوگ غنیمت نہیں جانتے ہیں, ایسے موقعوں کو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں, یا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مدد کرنے کے لیے تو آگے بڑھ ہی جائے گا, اور ہم لوگ جلدی نہیں کرتے مدد کرنے میں, جبکہ ہم لوگوں کو سبقت لے جانے کی کوشش کرنا چاہیے. تو سوچتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو آگے بڑھ کر کے اس کا سامان اٹھا ہی دے گا, اور کچھ دیر کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کوئی دوسرا اللہ کا بندہ آگے بڑھ کر کے اس کا سامان اٹھانے لگتا ہے, اور ہم کنارے کھڑے ہو کر کے صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. سنن نسائی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تحقرن شيئا من المعروف ان تأتيه ولو ان تهب صلة الحبل ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستسقي ولو ان تلقى اخاك المسلم بوجهك بسط اليه ولو ان تونس الوحشان بنفسك ولو ان تهب الشسع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری اور عمدہ بات کہی. فرمایا کہ کسی بھی بھلائی کے کام کو, کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی اور حقیر نہ جانو. آگے کچھ مثالیں بیان کی, چھوٹے کاموں کی, چھوٹی نیکیوں کی کچھ مثال بیان کی. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ولو ان تہب صلۃ الحبل, کہ کسی مسلمان بھائی کو رسی کی ضرورت تھی, لمبی رسی چاہیے تھی اسے, لیکن اس کی رسی چھوٹی پڑ رہی تھی اور ہمارے پاس رسی کا چھوٹا ٹکڑا موجود تھا, تو ہم نے اپنے اس مسلمان بھائی کو دے دیا کہ بھائی اس کو اپنی رسی میں جوڑ لو, تمہاری رسی لمبی ہو جائے گی, تمہارا کام نکل جائے گا. ولو ان تفرغ من دلوک فی اناء المستسقی, یا ہم ہینڈ پمپ پر پانی بھرنے کے لیے گئے تو وہاں پر ہم نے اپنے برتن میں پانی بھر لیا. اب لوٹ کر کے آنے لگے تو دیکھا کہ بغل میں ہی ہمارا کوئی دوسرا مسلمان بھائی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا تھا, تو ہم نے اپنا پانی اس کے برتن میں انڈیل دیا, اور ہم نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کو جلدی ہوگی, آپ یہ پانی لے لیجئے اور آپ چلے جائیے, ہم بعد میں بھر لیں گے. اچھا ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں تو باقاعدہ نمبر لگتا ہے, باری لگتی ہے, تو باقاعدہ جھگڑے ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ بعد میں آیا, اس نے پہلے پانی بھر لیا, تو ہم لوگ جھگڑ بیٹھتے ہیں کہ بعد میں آئے ہو, پہلے پانی بھر رہے ہو. تو لیکن حدیث ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ حدیث تو ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم خود سے آگے بڑھ کر کے کہیں کہ بھائی آپ جو ہے پہلے بھر لیجئے اور ہم بعد میں بھر لیں گے. لیکن ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے. تو کسی بھی بھلائی کے کام کو, کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی نہ سمجھو, گرچہ وہ کسی مسلمان بھائی کے برتن میں اپنے پانی کو انڈیلنا ہی کیوں نہ ہو. ولو ان تلقى اخاك المسلم بوجهك بسط اليه, کسی مسلمان بھائی نے ہم سے ملاقات کی تو ہم نے پرتپاک انداز میں اس کا استقبال کیا, مسکرا کر کے اس سے ملاقات کی. ولو ان تونس الوحشان بنفسك, یا کسی مسلمان بھائی کو تنہائی کا احساس تھا, وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس تنہائی کے لمحات میں اس کو دو چار جملے بول کر کے تسلی دے دی, یا ہمارے پاس وقت موجود تھا تو ہم نے اس کے ساتھ کچھ وقت بتا کر کے اس کے تنہائی کے احساس کو, اس کے اکیلے پن کے احساس کو ختم کر دیا. ولو ان تہب الشسع, یا ہمارے کسی مسلمان بھائی کو جوتے کے فیتے کی ضرورت تھی, یا کسی بھی معمولی سے معمولی چیز کی ضرورت تھی, تو ہم نے وہ چیز اس کو دے دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی بھلائی کے کام کو, کسی بھی نیکی کے کام کو, بظاہر وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو, تم اسے معمولی اور حقیر نہ جانو. کیوں حقیر نہ جانو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی انسان کو بخشنے کے لیے بس ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے, وہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے. جس کام کو ہم معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دے رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس کام کو انجام دے دیتے ہیں تو ہمارا وہی کام جس کو ہم معمولی سمجھ رہے تھے, ہو سکتا ہے کہ اللہ کو نہ جانے کتنا پسند آ جائے, اور اللہ تعالیٰ اسی چھوٹے سے کام کو بہانہ بنا کر کے ہم کو بخش دے. یہ بات تو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں. اسی لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے موقع جو ہوتے ہیں نا مدد کرنے کے اور نیکی کمانے کے, ہمیں ان مواقع کو غنیمت جاننا چاہیے. کیونکہ وہی مسئلہ ہے کہ بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کون سا کام پسند آ جائے. اب جیسے مثال کے طور پر دیکھیے, صحیح مسلم کی روایت کے اندر جو اس عورت کا بدکار اور زناکار عورت کا تذکرہ موجود ہے کہ باقاعدہ بدکار عورت تھی, فاحشہ عورت تھی, اس نے کتے کو پانی پلایا. اب دیکھیے حدیث کے اندر تو یہ کہا گیا ہے کہ کوئی مسلمان بھائی اگر آ رہا ہے تو اس مسلمان بھائی کے برتن میں اپنے پانی کو انڈیل دو اور اس کو کہو کہ بھائی آپ چلے جائیے, آپ کو جلدی ہوگی. اب حدیث کے اندر مسلمان بھائی کے برتن میں پانی انڈیلنے کے لیے کہا جا رہا ہے, لیکن اب اس مسلم کی روایت کے اندر تو باقاعدہ یہ موجود ہے کہ اس عورت نے, فاحشہ عورت نے, بدکار عورت نے ایک جانور یعنی کتے کو پانی پلا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کو, بدکار عورت کو, اس ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دیا تھا.
اب اگر تصور کریے کہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی کے برتن میں اپنے پانی کو انڈیل دیں ایک انسان کے برتن میں، اور انسان بھی وہ جو ہمارا اسلامی بھائی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ہم کو جنت نہیں دے سکتا ہے؟ تو خیر یہ سب مواقع ہیں، سوچنے کی باتیں ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تحقرن شیئا من المعروف ان تأتیہ، کہ کسی بھی بھلائی کے کام کو، کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی نہ سمجھو. جب اللہ تعالیٰ اس بدکار اور فاحشہ عورت کو ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف کر سکتا ہے، بخش سکتا ہے، تو یہ بات بعید نہیں ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے برتن میں پانی انڈیلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے اور ہم کو جنت میں داخل کر دے. تو خیر بھلائی کے کاموں کو جتنا ہو سکے انجام دیجیے، گرچہ وہ بظاہر کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ نظر آ رہا ہو. بھلائی کے کاموں کو ہم کو جو ہے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور تلاش میں رہنا چاہیے کہ کبھی ہمیں کون سا موقع مل جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں چھوٹے سے چھوٹا کام انجام دے دیں. اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیے کہ اللہ میں نے چھوٹا سا کام انجام دیا ہے، ہمارے پاس بڑی بڑی نیکیاں تو نہیں ہیں، اللہ تو ہمارے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو بہانہ بنا کر کے ہم کو بخش دے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے مواقع جو ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جو مواقع ہوتے ہیں، ہمیں تمام مواقع کی تلاش میں رہنا چاہیے.